آدمی اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت کی بقدر کرتا ہے، اللہ کے حکم پر اسی قدر عمل ہو سکتا ہے جس قدر اللہ کی معرفت ہو۔ معرفت کے معنی ہے پہچاننا۔ ایک بہت بڑا انسپیکٹر ہے اور وہ عام لباس کے اندر جب بازار میں روڈ پر آتا ہے تو ایک ریڑھی والا بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، ایک موچی اور ایک سب سے کم درجے کا انسان بھی وہ اس کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بولتے ہیں میاں اپنا کام کرو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ کسی سے بات کرے لڑائی ہو جائے تو ادنیٰ سے ادنیٰ قسم کا آدمی بھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو جائے، لیکن جب وہی آدمی اپنی وردی کے ساتھ، اپنی اصل وردی کے ساتھ جب مارکیٹ میں آتا ہے، سڑک پر آتا ہے، بازار میں آتا ہے، تو ہر آدمی اس کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، جی کرنل صاحب آ گئے، جنرل صاحب آ گئے، انسپیکٹر صاحب آ گئے۔ پہلے اس کی عزت نہیں ہو رہی تھی، اس کی کوئی بات نہیں مان رہا تھا، اور اب اس کو پہچان بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں اور اس کو عزت بھی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا بنی کہ پہلے اس آدمی کی معرفت نہیں تھی کہ اس آدمی کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اور وردی کے بعد اس کی معرفت حاصل ہو گئی کہ یہ آدمی حکومت کا آدمی ہے، عہدیدار ہے، انسپیکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات ہیں، جسے چاہے جیل میں ڈال دے، جسے چاہے باہر نکال دے۔ ان کے قلم چلنے سے لوگوں کی زندگی موت خطرے میں ہوتی ہے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس کے اوپر چاہے کیس بنا دیں، یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کی عزت دی جا رہی ہے، اس کی بات مانی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر اعمال میں جو سستی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ سے وہ تعلق حاصل نہ ہو سکا، اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا بندے سے محبت کرنا، ہم ان چیزوں سے بعض لوگ علم کی حد تک تو واقف ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ کیا یہ عجیب آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، کہ انسان اللہ کو پہچان لے، اللہ کو پہچان لے۔ جگہ جگہ اللہ قرآن میں تعارف کراتے ہیں، کیونکہ بنیاد یہی ہے، جس نے اللہ کو پہچانا اس نے اللہ کی مانی ہے، جس نے اللہ کو نہ پہچانا تو وہ اللہ کی کیسے مانے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ذات ہیں کہ ان کے بغیر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اللہ وہ ذات ہیں ان کے بغیر، اللہ کے بغیر کوئی عزت دے نہیں سکتا، کوئی بلندی دے نہیں سکتا، کوئی ہم سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا، کچھ دے نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، بلندی کے خزانے اللہ کے پاس، خوشحالی کے خزانے اللہ کے پاس۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو خود زندہ ہے، موجود ہے، معبود وہ ہوتا ہے، مشکل کشا وہ ہوتا ہے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود زندہ ہو اور ساتھ میں القیوم کے سارے جہاں کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اتنا پاور نہیں، سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے
اور اس طرح سنبھالا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ اس سنبھالنے کے دوران میرے اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کا پاور بادشاہت کہاں تک، لہو ملک السماوات والارض، آسمان بھی میرے اللہ کا ہے، زمین بھی میرے اللہ کی ہے، وما بینہما وما تحت الثری، آسمان زمین کے درمیان جو ہے وہ میرے اللہ کی بادشاہت میں داخل ہے، جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی میرے اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ اس کا جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ